اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ یہ قرآن پاک کی 87 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس میں 19 آیات ہیں اور پہلی آیت کے لفظ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے لفظ اعلیٰ کو اس سورے کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ابتدائی دور کی سورت ہے۔ اس سورے کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ سے بے حد محبت تھی۔ جمعے کے روز پہلی رکعت میں یہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ دونوں سورتوں کے مضامین میں تسبیح کا ذکر ہے اور یاد دہانی ہے۔ کئی احادیث میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم اسی آیت کی بنا پر دیا تھا، اور رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم وہ پڑھنے کا حکم سورہ واقعہ کی آخری آیت کی وجہ سے دیا تھا۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ آیت 1 سے 5 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جو سب سے بلند ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا اور پھر نوک پلک سوار کے تناسب قائم کیا، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی اور ہدایت بخشی، اور وہ ذات جس نے زمین سے نباتات یعنی تازہ گھاس پیدا کی اور پھر اسے سیاہی مائل خشک یعنی کوڑا کر دیا۔ آیت 6 میں بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پڑھا دیں گے کہ آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ مجاہد اور کلبی بھی بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام وحی سنا کر فارغ ہی نہ ہوتے تھے کہ رسول اللہ کو بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے، اور اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پڑھوا دیں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آپ غم نہ کریں کہ آپ کبھی کچھ بھول بھی جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ قیامہ میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قرآن معجزے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کا لفظ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آیت 7 میں کہا جا رہا ہے کہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے۔ اللہ نے اس آیت میں پھر اطمینان دلایا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھولنے نہیں دیں گے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ جن احکامات کو منسوخ کرنا چاہے وہ آپ بھول سکتے ہیں، جو سورہ بقرہ میں بھی بتایا گیا ہے۔ آیت 8 میں کہا جا رہا ہے کہ اور ہم یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا جا رہا ہے کہ جو شریعت آپ کو عطا کی گئی ہے وہ بذات خود آسان ہے، مگر پھر بھی تسلی دی گئی ہے کہ ہم اس پر چلنے کے لیے آپ کے لیے راستے بھی آسان کر دیں گے۔ آیت 9 اور 10 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیے، اور یہ نصیحت کچھ نہ کچھ نفع تو ضرور پہنچائے گی اس شخص کو جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے اور نصیحت قبول کرتا ہے۔ آیت 11 سے 13 میں کہا جا رہا ہے کہ ہاں وہ بدبخت اس سے دور رہے گا جو اس نصیحت کو سننے والا اور ماننے والا نہ ہوگا، اور یقیناً وہ بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا جس میں نہ وہ جیے گا اور نہ مرے گا۔ آیت 14 اور 15 میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے یہ نصیحت قبول کی اور مان لی، جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ آیت 16-17 میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہیں جو چند روزہ زندگی ہے، جبکہ آخرت تو بہت ہی بہتر اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ بات پہلے کے صحیفوں میں بتا دی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہ دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، اور پہلی بار یہ ذکر سورہ نجم میں آیا ہے۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔